ماشاءاللہ ہمارے شہر اکولا میں مفتیان اکرام کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، اہل علم حضرات کی کمی نہیں ہے۔ جب کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بڑے معاملات آتے ہیں۔ میں آج کل جو ہے تو بہت سارے مسائل ایسے دیکھ رہا ہوں کہ از روئے شرع جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے، بہت لوگ بہت اہتمام کے ساتھ میں ان چیزوں کو کر رہے ہیں، حالانکہ اندر شرع وہ مجرم ہے، غلط ہے یہ کام، مگر مفتیان اکرام خاموش ہے۔ اور اگر کوئی بولتا ہے دلائل و براہین سے بولتا ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہر مومن کی شان ہے، اور اسی میں اس کی عافیت ہے۔ اگر آپ نے نہیں مانی بات تو آپ کا نقصان ہوگا اور آپ نقصان میں رہیں گے۔ میں ایسے بتاؤں آپ کو کہ ایسی کچھ جگہیں ہیں، جیسے ایک جگہ میں نے دیکھا کہ اس کو مسجد قرار دیا گیا، جبکہ وہ جگہ مسجد کے قابل نہیں ہے، مسجد قرار نہیں دیا جا سکتا اس کو۔ اور آج آپ نے وہ گورنمنٹ کی جگہ کو، دکانیں آپ نے جو ہے لسٹ پر لی ہے، اس کو مسجد قرار دے دیا، اور کل جا کر کے پھر جب مسائل کچھ ہوں گے تو پھر ہمارے ہاں شور ہوگا کہ مسجد کو توڑ دیا، مسجد کیسے مسائل ہو گئے۔ ایسے کچھ جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اتنی مسجدیں ہیں، اور اس میں بھی جمعہ قائم ہیں اور لوگ وہاں پر جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر جمعہ کی حاجت نہیں ہے وہاں جمعہ نہ کروائیں، علماء اکرام سے رابطہ کریں، اور علماء اکرام کا کام ہے کہ وہ ان کو رہنمائی کریں۔ بہت سارے جگہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مسجد میں مائک کا استعمال ایک شوقیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ علماء کے دو گروہ ہیں اس تعلق سے کہ بعض نے جو ہے اس کی اجازت بھی دی ہے، اور علماء متقدمین نے اسے منع کیا ہے، متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ مگر جن علماء نے اجازت دی ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پیچھے دو چار نمازی رہے تو بھی آپ مائک لگا لیں شوقیہ طور پر کہ آپ کو جو ہے اس کا آواز بڑا اچھا لگے۔ ابھی میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو جو ہے اوپر کے چاڑیوں میں جو ہے نماز چل رہی تھی، نماز جو ہے ہو رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ اوپر کی چاڑیوں میں جو ہے تلاوت ان کی ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم؟ مائک کا مسجد سے زیادہ استعمال کرنا بھی جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ میں ہم کو مسجد کی مائک کا استعمال کرنا ہے۔ اب جو ہے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، لوگ جو ہے گھروں میں ہیں، سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ میرے بھائی، میری شہر اکولا کے رہنے والے تمام علماء اکرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے مسائل کو دیکھیں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کچھ وہ مسجدیں ہیں کہ جہاں پر پہلے وہ قبرستان مسجد تھی، چھوٹی جگہ تھی، چھوٹی مسجد تھی، آتا چھوٹا تھا، آس پاس میں قبریں تھیں۔ اب جو ہے مسجد کے ٹرسٹیان کو شوق ہوا کہ مسجد بڑھائیں، یا پبلک بڑھ گئی، انہوں نے بیچاروں نے اچھے خیال سے، مگر انہوں نے بغیر پوچھے جو ہے مسجد کا احاطہ بڑا کر دیا۔ اب اس میں قبروں کو شامل کر لیا، وقف جگہ قبرستان کے لیے آپ مسجد بنا رہے ہیں وہاں پر۔ اب وہاں پر جو ہے تو پورا ٹین شیڈ ڈالا ہوا ہے، معاملات ہے، مسجد جس کو قرار دیا آپ نے، پھر اسی مسجد میں گھسا کر کے آپ جو ہے تو نماز جنازہ کروا رہے ہیں۔ تو کم سے کم علماء سے پوچھنا چاہیے، اور جو علماء یہ چیز کو دیکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بولیں، بتائیں۔ اگر نہیں بتاتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ ایسے شخص کو جو ہے حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ لوگ بتانے کے بعد میں کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ان مسائل پر بولیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے علم پڑھا ہے، مدرسے میں رہا ہوں اور میں نے کچھ علم سیکھا ہے، اس کے لیے نہیں سیکھا کہ لوگوں کے دباؤ میں شریعت کے مسائل کو دبا دوں، یہ غلط بات ان کو بتا دوں، ان کی غلط بات کو ایکسیپٹ کر لوں۔ یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے علماء سے ہماری گزارش ہے، اور ائمہ بھی کرتے ہیں، امام لوگ بولتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ایسے کئی مسائل ہیں جو میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا، بہت ساری جگہوں میرے پاس میں کچھ بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں کہ ان کے طلاقیں دیے انہوں نے، اور 5 مہینے کے بعد میں آئے، وہ اس بات میں پریشان ہے کہ ہم نے جس بیوی کو طلاق دی تھی اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی، آپ نے جب نکاح کیا، امام صاحب کو بلایا، تو آپ نے طلاق دی تو امام صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ کا کام تھا کہ آپ جب طلاق دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ وکیل کے پاس نہیں جاتے، بلکہ آپ امام صاحب کے پاس جاتے، اور امام صاحب آپ کو جو ہے ضرور شرع آپ کی رہنمائی کرتے کہ آپ طلاق دینا ہے، آپ کو جلدی مت کیجیے، جو شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ طلاق دیجیے، آپ کی زندگی بحال ہو جاتی۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ان تمام باتوں پر غور کیا جائے، افراتفری کا ماحول ختم کیا جائے، اور جہاں جو ہے لوگ سہولت کے لیے دینی معاملات کو، دینی مسائل کو موڑ توڑ رہے ہیں، وہ اس سے باخبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔